أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. صلوات بھیج دیں محمد. ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے. ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے. عزیزان محترم، سلسلہ کلام ذہن علی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ مذہب اور حکومت کی گفتگو ہے، اور عنوان یہ ہے کہ اسلام کے دو چہرے ہیں. ایک چہرہ وہ ہے جو حکومت پیش کرتی ہے، اور ایک چہرہ وہ ہے جو مذہب پیش کرتا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اسلام برسر اقتدار طبقے کے ساتھ، جس کے کردار میں کہیں سے بھی اسلام کی جھلک نہ ہو، نہیں رہ سکتا. ملوکیت کا دامن داغدار ہے، شہنشاہیت کے کپڑوں پر ظلم و ناانصافی کے سینکڑوں دھبے ہیں. اگر اس کے ذریعے اسلام کو کسی نے پہچنوایا تو اصلی اسلام سمجھ میں نہ آئے گا، اور سوائے بدنامی اور رسوائی کے اسلام کے حصے میں کچھ نہ آئے گا. تو اب یہ سوچنا ہے ہر شخص کو کہ دوسرا گھر جہاں اصلی اسلام ملے وہ کون سا گھر ہے. میں ایک بات اس وقت کہتا ہوں، اور جس کو اس بات سے اختلاف ہو وہ مجھے مطلع کرے، دلیل کے ساتھ. مگر اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کیجئے، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو مان لیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں، پھر سے ریپیٹ کر دوں اپنے جملے تاکہ کنفیوژن نہ رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام بنی امیہ اور بنی عباس کے بادشاہوں کے گھر میں نہیں ملے گا. دیکھیے بہت دھیرے دھیرے بول رہا ہوں تاکہ ہر ایک سن لے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام بنی امیہ و بنی عباس کے بادشاہوں کے گھر میں نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. یزید کے گھر میں، عبد الملک کے گھر میں، مروان کے گھر میں،
سلیمان ابن عبد الملک اور ولید ابن عبد الملک اور ہشام ابن عبد الملک جیسوں کے گھروں میں اسلام نہیں ملے گا. منصور دوانقی، ہارون رشید، مامو رشید، معتصم باللہ، متوکل باللہ، معتز، معتمد، یہ بنی عباس کے بادشاہوں کے نام ہیں. ان بادشاہوں کے گھروں میں اسلام نہیں ملے گا. اگر آپ کو اسلام کو ڈھونڈنا ہے اور اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے اور اسلام کو سمجھنا ہے تو اسی گھر میں آئیے جس گھر میں اللہ نے بھیجا ہے. جس گھر میں اللہ نے اسلام بھیجا ہے اسی گھر میں آئیے. تو اللہ نے کس گھر میں اسلام بھیجا ہے؟ اللہ نے حضور سرور کائنات حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت الشرف میں اسلام بھیجا. اللہ نے اسلام اپنے حبیب کے گھر میں بھیجا تو حبیب ہی کے گھر سے اسلام ملے گا، کسی غیر کے گھر سے نہیں ملے گا. اگر آپ کو اسلام چاہیے ہو تو اسی گھر پر آئیے جس گھر پر جبرائیل آئے. اگر اسلام چاہیے ہو تو اسی گھر پر آئیے جس گھر پر میکائیل آئے. اگر اسلام چاہیے ہو تو اسی گھر پر آئیے جس گھر پر فرشتے سائل بن کے آئے. اگر اسلام چاہیے ہو تو اسی گھر پر آئیے جس گھر پر محمد نے سلام کیا. اسلام کون بتائے گا؟ اسلام فاطمہ زہرا بتائیں گی جو رسول کی صاحبزادی ہیں. اسلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب بتائیں گے. اسلام علی ابن ابی طالب بتائیں گے جو نفس رسول ہیں. اسلام امام حسن بتائیں گے جو سبط اکبر ہیں اور بنص قرآنی فرزند رسول ہیں. اسلام امام حسین بتائیں گے جو سبط اصغر ہیں اور بنص قرآنی فرزند رسول ہیں. یہ لوگ اس کے حقدار ہیں کہ اسلام بتائیں. ولید و مروان، ہارون و مامون اس کے حقدار نہیں ہیں کہ اسلام بتائیں. اب اگر ملوکیت ان کے سر پر تاج پہنا کے ان کو امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین بنا دے تو جو ان کے دسترخوانوں پر روٹیاں کھاتے ہوں وہ اپنا ایمان بیچیں. ہم جو خود کھاتے کماتے ہیں اپنا ایمان کیوں بیچیں؟ صلوات بھیجتے ہیں محمد. اسلام نور ہے. نور ہے. نور کا کیا مطلب ہے؟ اندھیرے اور روشنی میں کیا فرق ہے؟ اگر ایک دم سے یہاں سے بجلی غائب ہو جائے تو آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ پائیں گے، خطرے بڑھ جائیں گے.
ہو سکتا ہے کوئی کسی بچے کو کچل دے، ہو سکتا ہے کوئی غلط آدمی کسی کی جیب کاٹ لے. اندھیرے میں جرائم جنم لیتے ہیں. اندھیرے میں ایذائیں اور تکلیفیں جنم لیتی ہیں، اور روشنی جرائم کے ہاتھوں کو باندھ دیتی ہے، ایذاؤں اور تکلیفوں کو کم کر دیتی ہے. اندھیرا ناواقفیت پیدا کرتا ہے، روشنی نور معرفت عطا کرتا ہے. اسلام نور ہے، اسلام روشنی ہے. یہ نور اللہ نے محمد کو دیا اور محمد کو خود نور بنا کے بھیجا. چنانچہ سرکار نے اپنے لیے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے جو شے خلق کی وہ میرا نور تھا، وہ میرا نور تھا. سنے جائیے گا، وہ میرا نور تھا. وہ نور سب سے پہلے بنا، پڑھانے والے نے اس کو پڑھایا. کتنے دن پڑھایا ہمیں کیا معلوم، دن تھے ہی نہیں جو بتاتے. کتنے برس پڑھایا ہمیں کیا معلوم، برس تھے ہی نہیں جو بتاتے. کہاں پڑھایا ہمیں کیا معلوم، جگہ تھی ہی نہیں جو بتاتے کہ یہاں پڑھایا. پڑھنے والا جانے، پڑھانے والا جانے. لیکن ایک پڑھانے والا، ایک پڑھنے والا، جب پڑھنے والا پڑھ چکا اور پڑھانے والا پڑھا چکا تو اب کائنات بننے کی بات آئی. مگر مشکل یہ کہ پڑھنے والا بھی ایک اور پڑھانے والا بھی ایک، مگر دونوں کی یکتائی میں فرق تھا. پڑھانے والا ایسا ایک ہے جو ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا دو میں. اور پڑھنے والا ایسا ایک ہے جو ہے تو ایک مگر دو بھی ہو سکتا ہے. ہماری اردو زبان چھوٹی ہے، ہمارے پاس ڈیوائیڈیبل اکائی اور انڈیوائیڈیبل اکائی، یعنی ایسی اکائی جو بڑھ جائے اور ایسی اکائی جو نہ بٹے، اس کے لیے الگ الگ لفظیں نہیں ہیں. تو ہم ایک لفظ ایک سے کام چلاتے ہیں. عربی بڑی زبان ہے، اس کے پاس ڈیوائیڈیبل اکائی کے لیے بھی لفظ ہے اور انڈیوائیڈیبل اکائی کے لیے بھی لفظ ہے. جو اکائی بٹے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں احد، اور جو اکائی بڑھ جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں واحد. تو جب پڑھانے والے نے اپنی یکتائی سنائی تو کہا کہ قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے. اور جب پڑھنے والے نے اپنی اکائی بتائی تو کہا انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے. اب نور ڈیوائیڈ ہوا، سنیے نور کی کہانی. اب نور ڈیوائیڈ ہوا تو محمد و علی ڈیوائیڈ ہو کے اس دنیا میں آیا تو محمد و علی، اللہ نے چاہا کہ نور کا یہ دریا جو دو بہ رہے ہیں ان کو پھر ملاؤ، سنگم ہو ان کا. تو رسول کو حکم دیا زوج النور بالنور، نور کا بیاہ نور سے کر دو. تو علی و فاطمہ کی شادی ہوئی. محمد و آل محمد صلوات.
दरियाओं का फिर संगम हुआ। अल्लाह ने नूर को फिर दो हिस्सों में बांटा, हसन और हुसैन, फिर दो नूर। अब ये नूर के दो दरिया चले, आगे बढ़ के फिर संगम हुआ। अल्लाह ने हुसैन को एक बेटा दिया, हुसैन ने बेटे का नाम बाप के नाम पर अली रखा। हसन को एक बेटी दी, हसन ने माँ के नाम पर बेटी का नाम फातिमा रखा। सुनिएगा, इस घर में अली और फातिमा के 50 बरस के बाद फिर अली और फातिमा जवान हुए। तो अल्लाह के हुक्म से फिर अली और फातिमा की शादी हुई। इमाम हसन की बेटी फातिमा, इमाम हुसैन के बेटे अली इब्नुल हुसैन चौथे इमाम। अब जो शादी हुई और बेटा पैदा हुआ इमाम मोहम्मद बाकिर, तो बुजुर्ग के नाम पर नाम मोहम्मद रखा। सल्लल्लाहु सुनिए, इस्लाम कहाँ रहेगा? इस्लाम नूर है, नूर के साथ रहेगा। आले मरवान और आले अबू सुफियान के साथ नहीं रहेगा। समझे आप? अब सिलसिला नूर आगे बढ़ा। इस्लाम हसन के साथ रहेगा, इस्लाम हुसैन के साथ रहेगा। और जब हुसैन न रहेंगे तो इस्लाम यजीद के साथ रहने नहीं चला जाएगा। देखिए, लोग, हम बिल्कुल जरा से भी बेवकूफ नहीं हैं, ये समझ लीजिए। ये सीधापन और शराफत है कि सर झुका के चले जाएं और इतना भी ना कहें कि हम आपकी बात समझ रहे हैं। देखिए, लोग बड़ी होशियारी से कहते हैं कि जनाब हम यजीद को नहीं मानते, ये कह के दामन छोड़ा लिया। जहां फंसे, जब मैं यजीद को नहीं मानता, मैं खुद यजीद को बुरा कहता हूं, मैं यजीद को नहीं मानता। मियां इतना कहने से काम नहीं चलेगा। हम इतने भोले नहीं हैं जितना आप समझ रहे हैं। न हुसैन एक हैं, न यजीद एक है। यजीद भी एक सिलसिले की कड़ी है, हुसैन भी एक सिलसिले की कड़ी है। दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल है, बॉम्बे हिंदुस्तान का बिजनेस कैपिटल है, सब जानते हैं। बॉम्बे हिंदुस्तान का बिजनेस कैपिटल है और दिल्ली हिंदुस्तान का दारुस सल्तनत है, कैपिटल है। तो नेचुरली बंबई और दिल्ली के बीच में रिश्ते बहुत गहरे होना चाहिए ही हैं, बिजनेस के और दूसरे हिंदुस्तान के बड़े शहरों में दोनों हैं, ये शहर भी और दिल्ली भी। तो रेलवे ने बहुत सी ट्रेनें चला रखी हैं पब्लिक की सहूलत के लिए, ताकि लोगों को जाने आने में
تکلیف نہ ہو. تو ایک ٹرینیں ایسی ہیں کچھ جو بامبے سینٹرل سے چھوٹتی ہیں اور کچھ ٹرینیں ایسی ہیں جو بامبے وی ٹی سے چھوٹتی ہیں. یہ دو لائنیں ہیں جو دلی سے بمبئی اور بمبئی سے دلی جاتی آتی ہیں. تو جو بامبے وی ٹی سے چھوٹتی ہیں وہ کلیان، اگتپوری، منماڑ، بھوساول، اٹارسی، بھوپال، جھانسی، گوالیار ہوتی ہوئی دلی جاتی ہیں. سمجھ لیجئے گا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہتیرے گئے بھی ہوں. اور جو ٹرینیں بامبے سینٹرل سے چھوٹتی ہیں وہ سورت، بڑودہ، رتلام اور ہمایوں اور بیانہ، متھرا ہوتی ہوئی دلی جاتی ہیں. یہ ہے معاملہ. یہ دو لائنیں ہیں، یہ دو لائنیں ہیں. کبھی لوگ ادھر سے دلی جاتے ہیں اور کچھ لوگ ادھر سے دلی جاتے ہیں. اب ایک صاحب نے ہم سے کہا اطہر صاحب ہم کل وی ٹی سے جا رہے ہیں بمبئی سے دلی، مگر اطمینان رکھیے ہم اگتپوری ہوتے ہوئے نہیں جائیں گے، ہم اگتپوری ہوتے ہوئے نہیں جائیں گے، ہم سورت ہوتے ہوئے جائیں گے. ارے تو آپ ہم کو بالکل بچہ سمجھ رہے ہیں کیا؟ جب آپ بامبے وی ٹی سے جا رہے ہیں تو وی ٹی سے نکلنے والی ساری ٹرینیں اگتپوری ہو کے جائیں گی. اگر آپ کو سورت ہوتے ہوئے جانا ہے تو بامبے سینٹرل سے جائیے، وی ٹی سے سورت نہیں پڑے گا راستے میں. بات سمجھ گیا نا سارا مجمع؟ اگر آپ کو سورت ہوتے ہوئے جانا ہے تو سینٹرل سے جائیے، اگر اگتپوری ہوتے ہوئے جانا ہے تو وی ٹی سے جائیے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ جائیں گے تو وی ٹی سے مگر اگتپوری ہو کے نہیں جائیں گے، یہ آپ ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ ضرور جائیں گے، چھپا رہے ہیں. تو اب یہ یزید بھی اکیلا نہیں ہے، یہ بھی ایک سلسلے کی کڑی ہے. اور حسین بھی اکیلے نہیں ہیں، وہ بھی ایک سلسلے کی کڑی ہیں. تو جس کا دل چاہے جس کو مانے مگر غلط بیانی سے کام نہ لے. تو اسلام یزید کے گھر میں نہیں ملے گا، اسلام حسین کے گھر میں ملے گا. اور حسین کی شہادت کے بعد یزید کے گھر رہنے کو نہیں جائے گا. تو کہاں رہے گا؟ سید سجاد کے ساتھ. اور جب وہ نہ رہیں گے تو محمد باقر نور ہے وہاں جائے گا. اور جب وہ نہ رہیں گے تو جعفر صادق نور ہے وہاں جائے گا. اور جب وہ نہ رہیں گے تو موسی کاظم نور ہے وہاں جائے گا. اور جب وہ نہ رہیں گے تو علی رضا نور ہے وہاں جائے گا. اور جب وہ نہ رہیں گے تو محمد تقی نور ہے وہاں جائے گا. اور جب وہ نہ رہیں گے تو علی النقی نور ہے وہاں جائے گا. اور جب وہ نہ رہیں گے تو حسن عسکری نور ہے وہاں جائے گا. اور جب وہ نہ رہیں گے تو جس کو نور قائم بنایا ہے وہاں رہے گا. صلوات بر محمد.
میرا مضمون پورا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، بس آج اور کل 2 مجلسیں ہیں جس میں سے آدھا وقت آج گزر چکا ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ کل کی مجلس بھی آپ کو معلوم ہے قانونی پابندی ہے، لہذا 9 بجے یہاں ٹھیک آج ہی کی طرح کل بھی شروع ہو جائے گی، اور جیسے روز ہوتی ہے ویسے کل بھی 10 بجے ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ گزشتہ برسوں میں عاشور کی رات کی مجلس دیر میں شروع ہوتی تھی، لیکن گزشتہ سال سے ایسا نہیں ہے. کل کی مجلس بھی ٹھیک 9 بجے شروع ہو کے ٹھیک 10 بجے ختم ہو جائے گی. یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. تو عزیزان گرامی، یہ معاملہ کیا ہے سن لیجئے جہاں جہاں لوگ ہیں. دیکھیے اسلام جو ہے، اب میرے ایک ایک جملے کو بالکل غور سے سنیے گا. اسلام جو ہے وہ ایک قانون ہے. دین جو ہوتا ہے وہ قانون ہوتا ہے. اگر ہم بنائیں تو قانون کہلاتا ہے، اگر وہ بھیجے تو دین کہلاتا ہے. لیکن جس طرح قانون میں ہوتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، اس پر سزا ملے گی، اسی طرح قانون میں بھی ہوتا ہے ویسے ہی دین میں ہوتا ہے. غور کیا آپ نے؟ قانون، میرا ایک ایک جملہ بڑے غور سے، قانون جب 3 مرحلوں سے گزرتا ہے تو انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ہے قانون سازی، یعنی قانون کا بننا، کہ جو قانون بنائے، جو لیجسلیشن کرے، وہ عوام کی طاقتوں کو، امنگوں کو، حیثیت کو، خواہشات کو دیکھتے ہوئے، ضروریات کو دیکھتے ہوئے قانون بنائے. یہ پہلا اسٹیج. دوسرا اسٹیج قانون کا ان لوگوں تک پہنچایا جانا جن کے واسطے قانون بنا ہے. اس لیے کہ ہم نے بند کمرے میں وہاں بیٹھ کے قانون بنا لیا، ان ماسس کے لیے بنا تھا جو یہاں جمع ہیں، ان کو خبر ہی نہیں، اور بعد میں ہم نے کہا صاحب آپ نے قانون کے خلاف کیا، آپ کو سزا ملے گی. تو کہے صاحب بڑی زیادتی ہے، ارے آپ نے ہم سے بتایا نہیں اور ہمیں سزا دے رہے ہیں. تو دوسرا مرحلہ ہے قانون کا عوام الناس تک پہنچایا جانا، جیسا بنا ہے ایز اٹ از، وداؤٹ ایڈیشن اینڈ الٹریشن. یہ دوسرا اسٹیج ہے. تیسرا اسٹیج ہے قانون کا انٹرپریٹیشن، قانون کی توضیح و تشریح قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق. یہ کنڈیشن لگی ہوئی ہے، ورنہ ہر آدمی اپنی مرضی سے اس کا انٹرپریٹیشن کرے گا. اور اسی لیے ساری دنیا نے لمبی لمبی تنخواہیں دے کے اور سوسائٹی نے بڑی عزت دے کے ججوں کو بٹھایا ہے جو قانون کا انٹرپریشن کرتے ہیں کہ کس نے قانون کو صحیح سمجھا اور کس نے قانون کو غلط سمجھا. قانون سارا کتابوں میں لکھا ہے، مگر انٹرپریشن صحیح ہے کہ غلط، اس کے فیصلے کے لیے ساری دنیا نے بڑی عزت کے ساتھ ججوں کو کرسیوں پر بٹھایا ہے. ساری دنیا میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے محترم جج اس بات کا ثبوت ہے کہ تنہا کتاب کافی نہیں ہے جب تک تشریح کرتے صلوات بر محمد. شیر
بھائی تو اب سنیے گا، یہ 3 مرحلے ہیں، جب ان 3 مرحلوں سے قانون گزر جائے گا تو انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، اور جب انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے اور آدمی یہ سمجھے گا کہ اسے انصاف ملا تو اس کے اندر سے بے چینی اور ڈس سیٹسفیکشن اور فرسٹریشن یہ دور ہوگا، تو سوسائٹی پھولے پھلے گی اور اس کے اندر امن و اطمینان کا ماحول پیدا ہوگا۔ اب آئیے اسلام میں کیا ہے؟ ہمارے پاس جو 12 اماموں کا تصور ہے وہ ہمارا اپنا گھریلو کوئی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ حدیث رسول ہے جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں کہ سیکون بعدی 12 خلیفتاً، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف 12 کے ماننے والے ہم ہی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جن 12 کو ہم مانتے ہیں چونکہ ان کا کردار بے داغ ہے لہذا ہم سر منبر فخریہ بیان بھی کرتے ہیں، لیکن جن 12 کا ذکر صاحب تاریخ الخلفاء نے کیا ہے، میں کس کا نام لے کے اس کے سر تھوپ دوں بھائی؟ تھوڑی دیر میں مجھ سے لڑنے آ جائے۔ لہذا میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے تاریخ الخلفاء، رائٹر کا نام ہے سیوطی، کتاب کا نام ہے تاریخ الخلفاء اور رائٹر کا نام ہے سیوطی۔ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی 12 لکھے ہیں، مجھے نہیں معلوم کون ان کو مانتے ہیں کون نہیں مانتے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے اس کتاب میں 12 خلیفہ رسول کے لکھے دیکھے ہیں۔ ریفرنس نوٹ کر لیں، بمبئی میں کتاب اویلیبل ہے، تاریخ الخلفاء ایسی نایاب کتاب نہیں ہے کہ جو نہ ملے۔ کیا آپ نے چھاپی ہے؟ خیر، تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی نے جن 12 کے نام لکھے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں وہ 12 میں پہلے تو 4 خلفاء راشدین ہیں، سب کو نام معلوم ہے، 4 تو وہ بزرگ ہوئے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں ثم معاویہ، 5واں خلیفہ معاویہ ہے، لیکن بعد صلح الحسن، لیکن صلح حسن کے بعد ثم ابنہ یزید، اس کے بعد اس کا بیٹا یزید، تو یزید 6واں خلیفہ ہے۔ ثم عبد الملک ابن مروان، اور اس کے بعد عبد الملک ابن مروان، وہی مروان جو مدینے سے نکالا گیا تھا۔ اس کا بیٹا عبد الملک، یہ 7واں خلیفہ یزید کے بعد۔ وَأَبْنَاؤُهُ الْأَرْبَعَةُ، اور اس کے 4 بیٹے۔ کس کے 4 بیٹے؟ عبد الملک کے، جو ایک کے بعد ایک بادشاہ ہوئے۔ سلیمان ابن عبد الملک، ہشام ابن عبد الملک، یزید ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک۔ اب یہ کئے ہو گئے؟ 11، 7 4 11۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں وَمِنْهُمْ عمر ابن عبد العزیز، بنی امیہ کا ایک بادشاہ عمر ابن عبد العزیز بھی گزرا ہے، انہی میں سے ایک وہ بھی۔
یوں کر کے انہوں نے 12 گنا دیے. کسی کے عقیدے پر مجھے کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ 12 کی روایت ہمارے اپنے گھر کی نہیں ہے، بلکہ 12 کی روایت سب مانتے ہیں. فہرستوں میں فرق ہے، فیگر میں فرق نہیں ہے. ہمارے پاس اسلام میں جو 12 ہیں امام ہمارے، ان کا کیا کام ہے اور ان کا اسلام میں کیا رول ہے اور ان کی اسلام میں کیا امپورٹنس ہے، یہ سنا دوں کہ اسلام ایک قانون ہے. قانون اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ قانون بنایا جائے، جب بن چکے تو عوام تک پہنچایا جائے، جب پہنچ کے کتابی شکل میں آ جائے تو اس کا انٹرپریشن قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق ہو. جی تو اسلام میں کیا ہے سنیے. اسلام میں لیجسلیشن، قانون سازی، قانون بنانا صرف اور صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں. اسلام میں قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے اور کسی کا نہیں. جتنے اسلامی قانون ہیں سب اللہ نے بنائے ہیں، کسی نے نہیں بنائے، نہ کسی رسول نے، نہ کسی نبی نے، نہ کسی امام نے، نہ کسی ولی نے، نہ کسی بزرگ دین نے، کسی نے نہیں، اللہ نے بنائے. تو اسلام میں قانون سازی صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. اس کے بعد قانون پہنچانے کا کام جو ہے کہ اللہ سے لے کے اس کے بندوں تک پہنچائے، یہ کام رسول کا ہے. رسول کے علاوہ اور کسی کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ سے قانون لے اور اللہ کے بندوں تک پہنچائے. یہ رسول کا فرض ہے اور یہ رسول کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ سے قانون لیتا ہے اور بغیر کسی ایڈیشن آلٹریشن کے، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر ایک نقطے کو بدلے ہوئے اور بغیر ایک زیر زبر کو بدلے ہوئے ایز اٹ از وہ عوام الناس تک پہنچا دیتا ہے. اب ایک سیکنڈ کے لیے پھر توجہ. اگر اسلام میں قانون سازی صبح قیامت تک جاری رہتی تو رسول بھی صبح قیامت تک رہتا، مگر اللہ کی مرضی میں یہ گزرا کہ اس نے 18ویں ذی الحجہ سن 10 ہجری کو قانون سازی کا عمل مکمل کر کے قرآن میں آیت بھیج دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا. اسی بنیاد پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا کہ قانون سازی مکمل ہو گئی تھی. اب سمجھے آپ فلسفہ ختم نبوت کیا ہے؟ اب تیسرا دور شروع ہوا اور وہ ہے قانون کے انٹرپریٹیشن کا دور. قانون کے انٹرپریٹیشن کے لیے اللہ نے معصوم امام بھیجے جو اللہ کی مرضی کے مطابق اسلامی قانون کی تشریح کر سکیں. دیکھیے جب معمولی دنیا کے قانون سمجھانے کے لیے بڑے بڑے جج بٹھائے جاتے ہیں جو بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں، اور آپ خدا نہ کرے کبھی کسی مسئلے میں پھنسے یا پریشان ہو
لیکن اگر کسی کا کوئی کیس سپریم کورٹ تک جائے تو دیکھیے کتنی لمبی لمبی فیسیں لیتے ہیں وکیل. وہ جو قانون کا انٹرپریشن کرنے کے ماہر ہیں، 10 منٹ کی ملاقات کے لیے دیکھیے کیا ہوتا ہے. عدالت میں کھڑے ہونا تو بات کی بات ہے، اس لیے کہ قانون پر ان کی گرفت ہے. تو جب دنیا کے قانون کے لیے ایک سے ایک قابل و زبردست آدمی چاہیے ہے تو اسلامی قانون کے لیے کیا ہم آپ ہیں جو بتا دیں گے؟ ارے عزیزان گرامی، دماغ استعمال کیجئے. اگر قانون لانے والا شہر علم ہو تو بتانے والا اس کا دروازہ تو ہے. تو اب سنیے گا، امامت جو ہے وہ قانون کے انٹرپریشن کا نام ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق. افسوس کے وقت تمام ہو رہا ہے، ورنہ میں آپ کو سناتا کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے قانون کی ٹیکنیک کو سمجھ لینا. مولا علی کے سامنے ایک مرتبہ 2 عورتیں آئی تھی، مشہور قصہ ہے. ایک کی گود میں لڑکا تھا، ایک کی لڑکی تھی، اور دونوں کہتے تھے لڑکا میرا ہے. پہلے مولا نے سمجھایا بجھایا، نہیں مانی. کہا یا علی انصاف کیجئے. تو کہا ٹھیک ہے. عورتوں سے کہا جاؤ عورتوں میں جاؤ. عورتوں بھیج دیا عورتوں کو، اور ادھر لوگوں سے کہا کہ 2 شیشیاں لاؤ برابر کے وزن کی. برابر کے وزن کی 2 شیشیاں منگوائی، منگوا کے تول بھی لی. ترازو منگوایا تو دونوں برابر تھیں. دونوں پر 2 پرچیاں لگائیں، عورتوں کے نام لکھ دیے، اور اندر عورتوں میں وہ شیشیاں بھجوا دی. کہا عورتوں سے کہو کہ بچوں کی غذا اس میں بھر دیں. انہوں نے وہاں سے شیشیاں بھر کے بھیج دی. مولا علی نے کہا تول لو. تول لی گئی. تو جو تولنے والا تھا کہنے لگا یا علی ان میں گڑبڑ معلوم ہوتی ہے. کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا ایک ہلکی ایک بھاری ہے. کہا وہ تو ہوئے گی، وہ تو ہوئے گی. یہ دیکھو بھاری کے اوپر کیا نام لکھا ہے. مثلا اس نے کہا کہ جی بھاری کے اوپر تو مثلا بی لکھا ہے، اور اے والی جو ہے وہ ہلکی ہے، اور بی والی جو ہے وہ بھاری ہے. کہا وہ جو بھاری ہے اس کو لڑکا دے دو. اب وہ بھی نہیں بولی کچھ، ڈٹ ڈپٹ کے ان کو تو چھوڑ دیا، چلی گئی. مسجد میں لوگ بیٹھے رہ گئے. کہنے لگے یا علی آپ نے فیصلہ کیسے کر دیا؟ کیا رسول اللہ بتا گئے تھے؟ کہا نہیں بتا تو نہیں گئے تھے. کافی کیسے کیا؟ کہا قرآن سے. اب وہ جناب وہ لوگ ہمارے آپ کے جیسے تھے نہیں، وہ تو وہ تھے جن کے سامنے قرآن اترا تھا. انہوں نے سب نظر دوڑا لی، کوئی آیت ایسی ملی نہیں جس میں شیشیوں کا ہو، ترازو کا ہو، یہ سب ذکر ہو. تو کہنے کہ یا علی کس آیت سے کیا؟ کہا سامنے کی میراث کی آیت کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر. اب ہر ایک نے پڑھنا ضروری. کہے کہ جی 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 یہ تو ہے، یہ تو ہے، سب کو یاد تھی وہ، مگر اس سے آپ نے فیصلہ کیسے کیا؟ کہنے کہ سوچو جب اللہ نے وہاں حصہ زیادہ رکھا ہے تو یہاں بھی زیادہ رکھا ہوگا.
قرآن کا انٹرپریٹیشن، قانون کا انٹرپریٹیشن. اب آئیے میں 1 منٹ کے اندر دوسرا قصہ بھی سنا دوں. علی کے لگ بھگ 200 برس کے بعد، نویں امام کے زمانے میں، امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں، چور پکڑا گیا اور چوری ثابت. قرآن میں لکھا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو. قاضی نے آرڈر دیا ہاتھ کاٹو. دیکھیے قانون میں بحث ہوتی ہے لفظ پر، ہاتھ کے انٹرپریشن پر بحث چل گئی کہ ہاتھ کس کے معنی کیا ہیں. ایک گروپ نے کہا گٹے سے کاٹو، اس کو ہاتھ کہتے ہیں. دوسرے نے کہا کوہنی سے کاٹو، وضو میں یہاں تک دھلوایا جاتا ہے. تیسرے نے کہا شانے سے کاٹو، پورا ہاتھ یہ کہلاتا ہے. 3 دن بحث ہوئی، کوئی دوسروں کو مطمئن نہیں کر سکا. تو معتصم کا زمانہ تھا، کہنے لگا امام کو بلاؤ. امام آئے. تینوں گروہوں نے اپنا ہمنوا بنانا چاہا. جب امام نے سب کی سن لی تو دیکھیے قانون کا انٹرپریشن، جب سب کی سن لی تو کہا آپ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. آپ تینوں گروپ جو ہیں وہ مسئلے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آپ نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے. کہا جی ہاں جی ہاں جی ہاں یہ تو ہے. کہا کہ آپ نے قرآن میں یہ بھی پڑھا ہے کہ سجدے کی جگہیں اللہ کے لیے ہیں. کہا جی ہاں جی ہاں جی یہ پڑھا ہے. کھٹا کھٹا آیتیں پڑھ رہے ہیں لوگ، ابھی عالم ہے تو کیوں نہ پڑھیں گے، پڑھ رہے ہیں. تو کہا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہتھیلیاں اعضاء سجدہ میں ہیں. کہا جی ہاں جی ہاں جی ظاہر ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. کہا تو ہتھیلی کو چھوڑ کے کتنا ہاتھ بچے گا؟ صرف انگلیاں. کہا وہ انگلیاں گھٹیں گی. دیکھیے قانون ہے مگر اس کا انٹرپریٹیشن کون کرے؟ اسلام کیونکہ پورا مکمل مذہب ہے، لہذا قانون بنانے والا، قانون پہنچانے والا، قانون کا انٹرپریٹیشن کرنے والا، یہ تینوں گروہ اسلام میں موجود ہیں اور ہم ان تینوں گروہوں کو مانتے ہیں. اور اسی بنیاد پر ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. قانون بنانے والے پر عقیدہ محمد رسول اللہ، قانون پہنچانے والے پر عقیدہ علی ولی اللہ. قانون کا انٹرپریٹیشن. گرامی اب جو کچھ زندگی رہی کل عرض کروں. آج تو صرف اتنا کہ جب یزید نے اسلام کی صورت کو اتنا بگاڑ دیا کہ پہچانی نہ جائے، تو محمد کا نواسہ نہ اٹھتا تو کون اٹھتا؟ اور جب دنیا میں ظلم کا راج ہو گیا تھا اور اندھیرے کی بادشاہت تھی تو نور کو نہ برا لگتا تو کس کو برا لگتا؟ حسین بھرا گھر لے کے آئے اور بھرے گھر میں ایک ایسا بھی تھا جو رسول اللہ کی صورت تھا. ہماری جانیں نثار ہو جائیں، علی اکبر جو شبیہ رسول تھے، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، علی اکبر
عجیب و غریب معجزہ، اللہ نے اپنے حبیب کی صورت کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجا تھا اتمام حجت کے واسطے، اتمام حجت کے واسطے۔ روایت بتاتی ہے جب کوئی نہ رہا، حسین نے سب سے پہلے علی اکبر کو اجازت دی تھی، مگر دوستوں نے، عزیزوں نے ہاتھ جوڑ کے روکا۔ اسی لیے علی اکبر اول شہید کہے گئے۔ لیکن جب کوئی نہ رہا تو علی اکبر آئے۔ حسین نے علی اکبر کو روکا نہیں، عباس کو روکا، قاسم کو روکا، علی اکبر کو نہیں روکا۔ صرف اتنا کہا کہ بیٹا خیام اہل حرم میں چلے جاؤ۔ مولا علی اکبر کو خیمے میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ ممکن ہے جواب دے تاکہ حرم ایک بار زیارت رسول کر لیں۔ اور روایت میں ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے تو خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اور جب علی اکبر نکلے تو ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا۔ مقتل میں آئے، بڑی شان سے جہاد کیا، بکر ابن غانم کو قتل کیا، باپ سے ملنے آئے، پیاس کی شکایت کی، آخری بار ماں نے بیٹے کو دیکھا۔ علی اکبر دوبارہ مقتل میں چلے گئے۔ خدا کی قسم عزیزان گرامی، عجب منظر ہے، خدا کی قسم۔ حسین خیمے کے دروازے پر کمر پکڑے کھڑے ہیں۔ اب حسین سچ مچ اکیلے ہیں، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے۔ ماں خیمے میں چلی گئی، مجھے نہیں معلوم، علی اکبر نے واپس بھیج دیا، مجھے نہیں معلوم، امام نے کہہ دیا کہ لیلا خیمے میں جاؤ، مجھے نہیں معلوم، واقف اسرار مشیت ماں خود چلی گئی، مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب علی اکبر دوبارہ مقتل کو گئے تو بی بی لیلا خیمے میں چلی گئی، اور اب لیلا تو خیمے میں چلی گئی اور دروازے پر وہ آ گئی جس نے 18 برس پالا تھا۔ وہ ایک دفعہ آواز آئی، یا بتا علیک منی السلام، اے بابا میرا سلام۔ حسین مقتل میں آئے تو علی اکبر ابھی زندہ تھے، پاس بیٹھ گئے، کہا بابا میرے دادا آئے ہیں، ہاتھ میں جام کوثر لیے ہیں، عزیزو 2 منٹ اور پڑھوں گا مجلس۔ آج کی رات عظیم رات ہے، یہ نویں شب ہے، یہ ذہن میں رہے۔ حسین نے علی اکبر کو دیکھا، سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا تھا، تکلیف کا اندازہ لگایا، اپنی تنہائی کو دیکھا، بیٹے کی تکلیف کو دیکھا، ایک ہاتھ زمین پر ٹیکا، ایک ہاتھ سے برچھی کا پھل پکڑا، بسم اللہ و باللہ کہہ کے نکالا۔ ہاں 1 منٹ اور، جو جہاں بیٹھا ہے بیٹھا رہا، 1 منٹ اور۔
عزیزوں، ہمیشہ میں نے ذاکروں کو دیکھا کہ جب اشارہ کرتے ہیں تو یوں کہ علی اکبر کی میت اٹھائی، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اشارہ کرتے ہیں، اس طرح بچوں کی میت اٹھتی ہے، 18 برس والوں کی نہیں اٹھتی۔ 18 برس والوں کی اس طرح میت نہیں اٹھتی۔ آپ میری طرف دیکھتے رہ جائیے، جب حسین نے چاہا میت اٹھائے تو میت کے سینے سے اپنا سینہ ملایا، ہاتھوں کا نیچے لے جا کے مضبوط علی اکبر کو اپنے کلیجے سے لگایا۔ اب جو کھڑے ہوئے تو میت کو لیے ہوئے خیمے کا پردہ ہٹا، زینب کبریٰ نکل آئی، وہ علی اکبر